السلام علیکم، میرا نام مسیرہ ہے اور آج میں آپ لوگوں کو ایک شاندار کہانی سنانے والی ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک راجا ہوا کرتا تھا جس کا نام رائل تھا۔ اس کا ایک جادوگر بھی تھا اور جس کا نام فائل تھا۔ وہ دونوں ایک دن باتیں کر رہے تھے، اتنے میں ہی فائل نے رائل سے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں اب چاہتا ہوں کہ یہ جادو کوئی اور سیکھے، یعنی میرے مرنے کے بعد بھی یہ جادو کسی کے کام آئے۔ تو رائل کہتا ہے کہ تم ایک بچے کو سکھا دو کہ تمہارے مرنے کے بعد یہ اس گاؤں کے کام آئے گا۔ پھر ایک بچہ جس کا نام لاوی رہتا ہے اسے بلایا جاتا ہے اور وہ دربار کی طرف دوڑا دوڑا چلی جاتا ہے۔ پھر جب وہ بچہ فائل جادوگر سے ملتا ہے تو جادوگر اسے بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں جادو سکھاؤں گا۔ وہ دونوں مان جاتے ہیں اور بچہ لاوی پھر روز اس کے دربار کی طرف جاتا اور جادو سیکھتا، اسے طرح طرح کے جادو سکھاتا، اور بچہ بھی ایک بچہ ہی ہے اور وہ اسے سیکھ کر خوب خوش ہوتا۔ ہر روز کی طرح دربار کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اسے ایک عالم دین ملے۔ وہ عالم دین اسے اللہ کے بارے میں بتائے اور دین کی دعوت دیے۔ وہ بچہ ان سے بہت کچھ سیکھتا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ لاوی نے اپنا نام بدل کر عبداللہ رکھ لیا، یعنی وہ مسلمان بن چکا تھا۔ وہ اللہ کے حکم سے بیماروں کو شفا دیتا اور نابیناؤں کے آنکھوں میں روشنی دیتا۔ لوگ اس سے کہا کرتے تھے، کیا یہ تم جادو کی بدولت کر لیتے ہو؟ تو بچہ لاوی کہتا ہے، یعنی عبداللہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو نہ میں خود کر لیتا ہوں نہ ہی یہ جادو، بلکہ یہ سب جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور اللہ ہی کرتا ہے۔ دھیرے دھیرے یہ بات سارے گاؤں میں پھیل جاتی ہے اور جب راجا رائل کو پتہ چلتا ہے تو وہ بچے پر بہت غصہ ہوتا۔ پھر اس نے اسے دھمکایا کہ تم یہ سب بند کر دو، مگر بچہ نہیں رکا۔ پھر ایک دن راجا رائل حکم دیتا ہے اپنے سپاہیوں کو کہ اس کو سمندر میں پھینک دو، مگر اللہ کے حکم سے بچہ نہیں ڈوبتا۔ راجا اسے طرح طرح کی تکلیف پہنچاتا مگر اس بچے کو کچھ نہیں ہوتا۔ بچہ اس سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں مجھے تکلیف پہنچانا ہے تو میں تمہیں ایک راستہ دکھاؤں گا، مگر یہ شرط ہے کہ یہ تم سب کے سامنے کرو گے۔ راجا مان جاتا ہے۔ پھر بچہ اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں مجھے تکلیف پہنچانا ہے تو تم مجھ پہ بسم اللہ پڑھ کے تیر پھینکو۔ راجا ایسا ہی کرتا ہے کہ وہ سب کے سامنے تیر پھینکتا ہے بسم اللہ پڑھ کے، اور بچہ مر جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ گاؤں والے یہ سب دیکھ کر حیرت انگیز ہو جاتے ہیں اور انہیں اللہ پر یقین آ جاتا ہے۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے اس بچے کے رب پر، اور ایسے ہی کرتے ہر انسان ادھر ایمان والا ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ بسم اللہ میں کتنی طاقت ہے، اور چاہے دنیا میں کوئی کتنا بھی مٹانے والا ہو، مگر جب تک اللہ نہیں چاہتے تو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ یہ سبق آموز کہانی آپ کو کیسی لگی۔ ابھی کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔